اگر کبھی ایسے مہمان سے واسطہ پڑ جائے جو آپ کے گھر میں داخل ہوتے وقت جوتے اتارنے سے کترائے تو آپ اس پر اصرار نہ کریں، اسی میں سب کا بھلا ہے۔ سبب ہے جوتوں کی ناگوار بو جو موزوں میں بھی بس جاتی ہے۔ اب 2 انڈین محققین نے اس مسئلے کا سائنسی حل نکال لیا ہے۔ تفصیل آج کے BBC ریڈز میں۔ تحریر ہے ہمارے ساتھی سوتک بسواس کی۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ تقریباً ہر گھر میں جوتوں کا ایک ایسا جوڑا ضرور ہوتا ہے جس کی بدبو کو نظر انداز کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ 2 انڈین محققین کو یہ خیال آیا کہ یہ صرف بدبو کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سائنسی تحقیق کا موضوع ہے، اور انہوں نے یہ تحقیق شروع کر دی کہ بدبودار جوتے شو ریک کے استعمال کے تجربے کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں، اور اس سفر میں وہ ایک دلچسپ اور مضحکہ خیز سائنسی انعام اگ نوبل پرائز حاصل کرنے تک جا پہنچے۔ یہ انعام اگرچہ بظاہر بے معنی اور مضحکہ خیز ہے، لیکن یہ تخلیقی سائنسی کوشش پر دیا جاتا ہے۔ دلی کے مضافات میں قائم شیونادر یونیورسٹی میں ڈیزائن کے 42 سالہ اسسٹنٹ پروفیسر وکاش کمار اور ان کے سابق طالب علم 29 سالہ سارتھک میتل کو بدبودار جوتوں کے حوالے سے تحقیق کا خیال آیا تھا۔ سارتھک میتل کے مطابق انہوں نے اکثر دیکھا کہ ہاسٹل کے راہداریوں میں جوتے کمروں کے باہر رکھے ہوتے تھے، اور خاص طور پر ایسے کمروں کے باہر جو 2 طلبہ مشترکہ طور پر استعمال کرتے تھے۔ پہل انہیں یہ خیال آیا کہ ایسے طلبہ کے لیے جوتے رکھنے کا ایک خوبصورت اور جدید طرز کا ریک بنایا جائے، لیکن جب انہوں نے مسئلے کی گہرائی میں جانا شروع کیا تو اصل مسئلہ جگہ کی کمی نہیں تھی بلکہ جوتوں سے آنے والی بدبو ہی وہ وجہ تھی جس نے جوتوں کو کمروں سے باہر رکھنے پر انہیں مجبور کیا تھا۔ لہٰذا دونوں محققین نے ہاسٹل میں ایک سروے کیا اور ایک سادہ انسانی اہمیت کا سوال پوچھا۔ اگر جوتوں سے ہی بدبو آتی ہو تو کیا جوتے رکھنے کے ریک کا پورا جواز ہی بے معنی ہو جاتا ہے؟ 150 طلبہ جن میں سے 80% مرد تھے پر کیے گئے سروے سے وہ بات ثابت ہوئی جو ہم میں سے اکثر جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں۔ آدھے سے زیادہ افراد اپنے یا دوسروں کے جوتوں کی بدبو سے شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ تقریباً سبھی اپنے گھروں میں جوتے ریک میں رکھتے تھے، اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو بدبو دور کرنے والی مصنوعات کے بارے میں جانتے تھے۔ بدبو دور کرنے کے دیسی حل میں چائے کی پتی رکھ دینا، بیکنگ سوڈا چھڑکنا یا ڈیوڈرنٹ اسپرے کرنا شامل ہے، لیکن یہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے بعد دونوں محققین نے سائنس کا سہارا لیا۔ وہ پہلے سے موجود تحقیق سے جان چکے تھے کہ مسئلے کی جڑ کائٹوکوکس سیڈنٹیریس نامی بیکٹیریا ہے جو پسینے بھرے جوتوں میں نشوونما پاتا ہے۔ ان کے تجربات سے معلوم ہوا کہ الٹرا وائلیٹ سی لائٹ یا UVC روشنی کی مختصر مقدار اس بیکٹیریا کو مار سکتی ہے اور بدبو ختم کر سکتی ہے۔ اپنے مقالے میں وہ لکھتے ہیں، انڈیا میں تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی قسم کا جوتوں کا ریک ہوتا ہے، اور اگر یہ ریک جوتوں کی بدبو سے پاک ہو تو یہ ایک خوشگوار تجربہ ہوگا۔ انہوں نے بدبودار جوتوں کو ایک موقع سمجھا اور روایتی جوتے رکھنے کے ریک کو نئے ڈیزائن کے ذریعے بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک عام سا مقالہ نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ سے ایک دلچسپ اور منفرد ایجاد سامنے آئی، اور وہ ایک ایسا جوتوں کا ریک بن کر تیار ہوا جس میں UVC روشنی لگی ہو، جہاں صرف جوتے پڑے نہ رہیں بلکہ وہ جراثیم سے پاک بھی ہوں۔ تجربے میں انہوں نے یونیورسٹی کے کھلاڑیوں کے استعمال شدہ جوتے استعمال کیے جن سے خاصی بدبو آتی تھی۔ چونکہ بیکٹیریا کی افزائش زیادہ تر پاؤں کے اگلے حصے میں ہوتی ہے، اس لیے UVC روشنی اسی حصے پر مرکوز کی گئی۔ تحقیق میں روشنی کے دورانیے کے حساب سے بدبو کی شدت کو جانچا گیا اور معلوم ہوا کہ صرف 2 سے 3 منٹ کی UVC روشنی سے بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے اور بدبو چلی جاتی ہے، لیکن اگر روشنی زیادہ دیر کے لیے دی جائے تو گرمی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور جوتے کا ربڑ جلنے لگتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایک UVC ٹیوب جوتوں پر لگا دی اور نتیجے کا انتظار کیا، بلکہ ہر لمحے بدبو کو جانچا گیا۔ شروع میں جوتے سے آنے والی بدبو کو تیز، ناگوار، سڑے ہوئے پنیر جیسی قرار دیا گیا۔ 2 منٹ بعد یہ انتہائی ہلکی، جلے ہوئے ربڑ جیسی رہ گئی۔
4 منٹ میں بدبو ختم ہو چکی تھی اور صرف معمولی جلے ہوئے ربڑ جیسی مہک بچی تھی۔ چند منٹ کے بعد جوتے بدبو سے پاک اور ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے، لیکن اگر دورانیہ 10 منٹ سے 15 منٹ تک بڑھایا گیا تو جوتے گرم ہو گئے اور ان سے تیز جلے ربڑ جیسی بو آنے لگی، جس سے ثابت ہوا کہ سائنس میں وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آخر میں دونوں نے جوتوں کا ایک ایسا ریک تجویز کیا جس میں UVC ٹیوب لگی ہو۔ یہ تحقیق کئی سال تک کہیں پیش نہیں کی گئی، جب تک کہ امریکہ میں دیے جانے والے ایک نوبل انعام والوں نے خود ان سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ انعام اینلز آف امپروبیبل ریسرچ نامی جریدے کی جانب سے دیا جاتا ہے اور ہارورڈ ریڈکلف گروپس کے تعاون سے ہر سال 10 غیر روایتی تحقیقات کو نوازا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پہلے لوگوں کو ہنسانا، پھر سوچنے پر مجبور کرنا، غیر معمولی ایجاد کو سراہنا اور تخیل کی قدر کرنا ہے۔ کمار کا کہنا تھا کہ اس انعام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ سن 2022 کی ایک پرانی تحقیق تھی، انہوں نے اسے کہیں بھی نہیں بھیجا تھا۔ اگ نوبل کی ٹیم نے خود انہیں ڈھونڈا، فون کیا، اور خود یہ بات ہی ہنسنے اور سوچنے کے قابل ہے۔ رواں سال اس اگ نوبل انعام کے دیگر جیتنے والوں میں جاپانی ماہرین حیاتیات بھی شامل ہیں، جنہوں نے گایوں کو مکھیوں سے بچانے کے لیے ان پر پینٹنگ کی۔ امریکی ماہرین اطفال، جنہوں نے معلوم کیا کہ لہسن ماں کے دودھ کو بچوں کے لیے زیادہ پرکشش بناتا ہے، اور ڈچ محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ الکوہل غیر ملکی زبان سیکھنے کی صلاحیت کو تیز کرتی ہے، اگرچہ اس کا اثر پھل کھانے والے چمگادڑوں پر الٹا پڑتا ہے اور وہ اڑتے ہوئے لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ ایک مورخ نے اپنی انگلی کے ناخن کی بڑھوتری کو 35 سال تک نوٹ کیا، اور طبیعیات کے ماہرین نے پاستا سوس کے راز کھوجنے میں دلچسپی دکھائی۔ بدبودار جوتوں پر انعام جیتنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انڈین محققین کے لیے معیار مزید بلند ہو گیا ہے۔ کمار کہتے ہیں، شناخت ملنے سے آگے اب یہ ان کے لیے ایک ذمہ داری بھی بن گئی ہے کہ اب وہ ان چیزوں پر تحقیق کریں جن پر لوگ عام طور پر غور نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے بدبودار جوتے کل کی انقلابی سائنسی دریافت بن سکتے ہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔